آپ کو احساس کیا ہو رہا ہے کہ آپ ایک مافیا سے پارٹی میں آ گئے ہیں, ایک مافیا سے مافیا میں آ گئے ہیں, یا ایک پارٹی سے مافیا میں آ گئے ہیں؟ آپ کو احساس کیا ہو رہا ہے سوئچ کر کے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس بات کو, میں مافیا سے پارٹی میں آ گیا ہوں, آپ کہہ سکتے ہیں. کوئی ایک بات بتائیں الطاف حسین صاحب کی جو آپ کو بری لگتی ہے. بالکل کہ یہ بڑی غلط بات کی الطاف بھائی. نہیں, کوئی ایک بات ہے ہی نہیں. ملیٹنٹ ونگ نہیں دیکھا آپ نے ابھی تک متحدہ کا؟ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو آئے ہوئے, کوئی دیکھا آپ نے ملیٹنٹ ونگ جو ہے؟ آپ نے دیکھا یہ وہ جے آئی ٹی ہے اس پارٹی کی جس سے آپ نکل کے آئے, ٹھیک ہے جی, اور یہ وہ جے آئی ٹی ہے جس پارٹی میں آپ آئے ماشاءاللہ بڑی بھاری ہے, اٹھائی نہیں جاتی. بالکل. عظیم تاریخ کو کس نے مروایا؟ آپ نے یہ کہا کہ الطاف حسین کو گولی میں ماروں گا. اردو بولنے والوں کا کلچر تھا تعلیم, شرافت, بالکل تھا, کلچر, تمیز, بالکل تھا. وہ سارا کلچر چھیننے میں آپ لوگوں کا کردار ہے یا نہیں؟ میں تینوں دھڑوں کی بات کر رہا ہوں, آپ سب کا کردار ہے یا نہیں؟ نہیں دیکھیں, آپ مجھ سے کہیں گے میرا کردار ہے, میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا. آپ کسی اور کا کہیں گے, کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا. لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ شہر کے حالات, نہ صرف شہر کے بلکہ پورے ملک کے حالات اس طرح مطلب ایک زوال پذیر ہو گئے تھے کہ جس کی وجہ سے شہر کے اندر, ملک کے اندر کلچر بھی متاثر ہوا, اسلحہ بھی پروان چڑھا. تو اس کی ذمہ داری آپ اگر متحدہ قومی موومنٹ کو دیں گے تو غلط دیں گے. ہم نے تو کوشش کی ہے کہ کسی طرح حالات بہتر ہوں, متحدہ قومی موومنٹ نے بھی کوشش کی کہ حالات بہتر ہوں. شہر کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں, آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس میں کون کون سی طاقتیں انوالو ہوتی ہیں, کون کون سی قوتیں جو ہے اس طرح کے حالات پیدا کرتی ہیں. سب سے بڑی طاقت تو شہر کی وہی ہے جو جس پارٹی میں آپ آ گئے, متحدہ. سب سے بڑی شہر کی پارٹی وہی ہے, شہر کی طاقت, عوام کی نمائندہ جماعت ہے. اس تناظر میں آپ کہتے ہیں تو متحدہ قومی موومنٹ ایک بڑی طاقت ہے. اور آپ کو غلطی کا احساس کیوں ہے؟ کیونکہ 2002 میں الطاف حسین صاحب سے الگ ہونے کے 10 سال بعد بھی عوام کے ایک حصے نے آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے نیشنل اسمبلی میں پہنچایا, آپ کی جماعت کو 2 پروونسز کی سیٹ دی. بالکل. تو مطلب آپ کی ایک اپیل تو تھی نا, تو غلطی کیسے ہو؟ مجھے معلوم ہے نا کس طرح نکلی تھی, آپ مجھ سے سوال کرنے, مجھے معلوم ہے کس طرح میں اس کا نکلی تھی نا, ہمیں چھوٹ دی گئی تھی, دھاندلی ہوئی تھی, اس طرح نکلی تھی. 2002 میں آپ کو چھوٹ دی گئی؟ بالکل دی گئی تھی. اچھا, مطلب ایک چھوٹ تو 90s میں ملی آپ کو. بالکل. وہ بائی الیکشن میں 2.5-3 ہزار ووٹ کے ساتھ آپ لوگ ہوئے جب بیچاری متحدہ پر آپریشن ہو رہا تھا. وہ بھی زیادہ بتا رہے ہیں آپ, 2.5-3 ہزار نہیں, وہ 786 ووٹ تھے. جب متحدہ پر آپریشن ہو رہا تھا, جی بالکل, اس وقت آپ نے اس کا 2002 میں بھی آپ کو ریاستی چھوٹ ملی؟ بالکل ملی. اچھا, جنرل مشرف کا تو بڑا ڈیفرنٹ اوپینین ہے اس پر. جنرل مشرف کہتے ہیں, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو رہی تھی لڑائی, جنرل مشرف اس کی ایویڈنس دیتے ہیں کہ آپ کی لڑائی میں کراچی کا جو ہے نا وہ سکون برباد ہوا تھا. کوئی پٹھان نہیں, کوئی بلوچ نہیں, کوئی سندھی نہیں, اردو بولنے والے آپس میں لڑ کے کراچی کا سکون برباد کیے ہوئے تھے, جس کراچی کو آپ بہت زیادہ اون کرتے ہیں. ذرا جنرل مشرف صاحب کی رائے سنیں. 99 میں جب میں آیا, آپ کو پتہ نہیں, آپ کراچی میں آئے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ڈرگ روڈ میں 9-10 بجے کے بعد ایک گاڑی نہیں نظر آتی تھی. یہ کراچی کی حالت, ڈرگ روڈ کی, جہاں کے لاکھوں گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں 2-2, 3-3, 4-4 بجے تک. ادھر کیا ہو رہا تھا؟ گینگ وار فیئر ہو رہی تھی. کون کروا رہا تھا؟ کوئی کروا رہا تھا. تو ہم نے اس گینگ وار فیئر کو روکنا تھا, تو ہم نے وہ جو کروا رہے تھے ان کو چیک کرنا تھا. وہ ہم نے چیک کیا, مطلب اٹ واز کلیئرلی MQMA ورسز H یہ چل رہا تھا اس وقت. اس کو ہم نے کنٹرول میں لے آئے. اور یہ جو نوگو ایریاز ہیں, جس میں 12-13 نوگو ایریاز تھے, گیٹڈ کمیونٹیز, وہ ہم نے سب توڑ دیے, روک دیے. It was clearly MQMA versus MQMH. تو کراچی, اردو بولنے والے, ان کو اگر کسی نے ہوسٹیج بنایا ہوا تھا اس دور میں, تو آپ دونوں نے بنایا ہوا تھا. صحیح کہہ رہے ہیں جنرل صاحب؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو پھر آپ کس طریقے سے علم بردار ہیں اردو بولنے والوں کے, ذرا بتائیں مجھے. اس لیے کہ مجھے احساس ہوا نا غلطیوں کا, میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, اس کو درست کرنے کی کوششیں کی میں نے, اس لیے میں یہ احساس 20 سال بعد ریورس نہیں ہو جائے گا؟ 20 سال بعد نہیں ہوا. میں نے آپ سے عرض کی کہ 93 میں, یہ 92 میں شروع ہوا, اور 2009 کا تو خط ہے نا آپ کا ماشاءاللہ. نہیں, وہ حالات دیکھیں, جن حالات سے ماحول, جس ماحول سے ہم گزر رہے تھے. تو نہ استعمال کرتے نا اس میں, متحدہ کو آپ نے 600 لوگ مار دیے. میری مجبوری تھی. کسی نے مجبور کیا آپ کو؟ یہ میری مجبوری نہیں, کسی نے نہیں, میری مجبوری تھی نا, میں اس کو استعمال کروں گا. کیسے مطلب؟ ایک ہی بات کو آپ 20 اینگل سے پوچھیں گے تو میں جواب یہی دوں گا نا. اینگل آپ خود نکال رہے ہیں نا کہ آپ کی مجبوری تھی, آپ نے مجھے پہلے نہیں بتایا. مجبوری کیسے تھی؟ میں جیل میں تھا, مجھے راستہ نہیں مل رہا تھا کہ کسی طرح سے بھی حالات کو بہتر کر سکوں, اس لڑائی کو ختم کر سکوں جو مہاجر عوام کے درمیان ہے. اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے میں نے کوششیں کی ہیں. اچھا, یہ بتائیں آپ کو احساس کیا ہو رہا ہے کہ آپ ایک مافیا سے پارٹی میں آ گئے ہیں, ایک مافیا سے مافیا میں آ گئے ہیں, یا ایک پارٹی سے مافیا میں آ گئے ہیں؟ آپ کو احساس کیا ہو رہا ہے سوئچ کر کے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس بات کو, میں
माफिया से पार्टी में आ गया हूँ, आप कह सकते हैं। हालांकि आपकी अपनी चीज थी जो भी थी, बिल्कुल थी, वो माफिया थी, बिल्कुल थी। क्योंकि 2006 में आफाक से तो आप अलग हो गए। हाँ, हाँ। हकीकी आपकी अपनी थी, आप चेयरमैन थे, जनरल सेक्रेटरी नहीं था। बिल्कुल, चेयरमैन। बिल्कुल। तो आप एक माफिया रन कर रहे थे। 2006 में मैं चेयरमैन जिस पार्टी का था उसको नहीं मैं कह रहा, जो 2006 से पहले मैं आफाक के साथ काम कर रहा था उस वक्त तक माफिया तर्ज पे ही जो अंडरवर्ल्ड डॉन होते हैं उस तर्ज के ऊपर ही उस तंजीम को चलाने की कोशिश की जा रही थी और मैं उसी से इख्तलाफ करता था। मुत्तहदा एक माफिया नहीं है? नहीं, अवामी जमात है। मुत्तहदा अवाम में की अल्ताफ हुसैन साहब से किसी बात पर डिसएग्री कर सकते हैं आप? बिल्कुल कर सकते हैं। कोई एक बात बताएं अल्ताफ हुसैन साहब की जो आपको बुरी लगती है। नहीं, बिल्कुल कर ये सकते बड़ी हैं। गलत बात की अल्ताफ भाई। नहीं, कोई एक बात है ही नहीं, लेकिन हमें इस बात का हमें इस बात का पूरा इख्तियार है कि हम हर चीज के ऊपर अपनी राय दे सकते हैं, हम उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, पूरा इख्तियार है। एक जमहूरी पार्टी है, पूरी आजादी दी अल्ताफ भाई ने। अल्ताफ भाई मानते हैं अगर कोई बात, अगर कोई ऐसी चीज होती है कि जिस पर हम लोग राय देते हैं कि ये गलत है, ये दुरुस्त है, अल्ताफ भाई मानते हैं। आपको बिल्कुल सही लगती है अल्ताफ हुसैन साहब की बातें कि एक दिन तकरीर में जागीरदारों और जरदारों के खिलाफ कहते हैं फौजी नौजवान आ जाए, फिर उसके बाद जरदारी साहब के लिए हक में रैली निकाली जाती है, जरदारी साहब के हक में कराची में। फिर जब पहले जरदारी साहब या गिलानी साहब 9-0 जाते तो उनके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, फिर उनके खिलाफ तक। ये सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त लगती हैं आप? बिल्कुल दुरुस्त हैं। सियासत इसी को कहते हैं कि आपके जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम वो बयान करते हैं। ये जमहूरी अमल का एक हिस्सा है, हम प्रोसेस के अंदर रहते हुए, उस जमहूरी अमल के अंदर रहते हुए काम करते हैं। और जहां हमारा इख्तलाफ होता है, हम चाहे जरदारी साहब के खिलाफ हो, चाहे गिलानी साहब के खिलाफ हो, उसके लिए हम मीडिया में भी जाते हैं, आवाज उठाते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं माफिया नहीं है, तो मिलिटेंट विंग नहीं देखा आपने अभी तक मुत्तहदा का? कितना अरसा हो गया आपको आए हुए, कोई देखा आपने मिलिटेंट विंग जो है? आपने देखा है? मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, आपने देखा ही नहीं देखा? नहीं, आपने देखा? थोड़ी पार्टी में, मैं तो पूछ रहा हूँ। आप भी तो इसी शहर का हिस्सा है ना, आप मीडिया है, आजाद मीडिया है। कराची शहर का हिस्सा हूँ तो इसमें मतलब ये थोड़ी है कि मैं पार्टी के अंदर मीडिया आजाद है, आप दिखाएं ना, अगर कहीं आपको नजर आता है दिखा दीजिए। आपने नहीं देखा अभी तक? मैंने तो कहीं नहीं देखा। मीडिया आजाद है तो मुझे आजाद मीडिया में सर ये दो चीजें, एक ये वो जेआईटी है उस पार्टी की जिससे आप निकल के आए, ठीक है जी, और ये वो जेआईटी है जिस पार्टी में आप आए, माशाल्लाह बड़ी भारी है, उठाई नहीं जा रही। बिल्कुल। तो दोनों में से कौन सी सही है? नहीं, इसका सवाल आप उनसे कीजिए जिन्होंने जेआईटी बनाई है। रहा सवाल जेआईटीज का, तो आप किसी मुशर्रफ साहब को ले आइए, आप यहाँ पर दे दीजिए, उनकी भी जेआईटीज इसी तरह जो है ना, ये तो आपने बहुत कम दिखाए, इससे बड़ा पलंदा सामने आ जाएगा। पुलिस की नहीं है? नहीं, और किसकी है? इसमें आईएसआई, हाँ, आईबी, रेंजर्स, पुलिस, सारे इदारों ने मिलकर बनाई है। देखें, जेआईटीज तो आप मेरी करें, मुझे भी मुल्क का सबसे बड़ा आप दुश्मन करार दे देंगे। 10 साल में आमिर खान को कोई नहीं पिघला सका कि उसकी जेआईटी बने और आमिर खान ने एक बात एक्सेप्ट की हो। 10 साल में कोई नहीं कर सका, तो ये जेआईटीज कैसे बन गई? 10 साल जेल में। अरे आपको नहीं मालूम ना, एक दफा आप चले जाइए किसी, आप तो रहे ना 10 साल। जी, मेरी नहीं बन सकी, नहीं जेआईटी बना सके। तो क्यों? इसका मतलब है कि जेआईटी बनाना आसान नहीं होता, वरना आमिर खान की भी 6 जेआईटीज होती, आफाक अहमद की भी 6 जेआईटीज होती, क्यों नहीं बनी? अरे भाई आसान होता है, आपको किसने कह दिया? आपकी क्यों नहीं बनी? आसान ये उनसे पूछिए ना कि उन्होंने मेरी क्यों नहीं बनाई। कोशिश की आपसे कुछ इकबाल जुर्म कराने की कोशिश की गई जेल के अंदर? उन्होंने मुझसे की। आपने क्यों नहीं किया? और इन्होंने क्यों कर दिया? 100 कत्ल का एतराफ क्यों कर लिया? अजमल पहाड़ी ये कैसे आ गए? मेरे साथ वो अंदाज इख्तियार नहीं किया गया कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कोई टॉर्चर किए गए हो, मुझे लटकाया गया हो, मुझे मारा गया हो। इन लोगों को आप मारें और उनका जिस तरह का उनके ऊपर टॉर्चर होता है, उनसे तो आप कुछ भी कबूलवा सकते हैं। अच्छा, आपने एक और बात फिर आ जाओ इस पर मैं। एक तो आपने कहा मुत्तहदा का, ये कह रहे हैं कि गुज़िश्ता 7 सालों में सिर्फ हम ही मुत्तहदा की ज्यादतियों का शिकार नहीं हुए, बल्कि खुद पीपल्स पार्टी के बेशुमार कारकुनों को कत्ल किया गया। जमात इस्लामी, सुन्नी तहरीक, मुस्लिम लीग नवाज, फौज, रेंजर्स, पुलिस, बुकला, सहाफती हलकों के दर्जनों लोग मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जुल्म का निशाना बने। ये कहने की क्या जरूरत थी? अपने कारकुनों का कहते हैं, आपने ये भी लिखा हुआ है कि मुत्तहदा ने इन सबको भी मरवाया इस खत में। मैं किस तंजीम का हिस्सा था? आप हिस्सा नहीं थे, आप तो चेयरमैन थे माशाल्लाह। हाँ, तो किसका था? मुहाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी अलग थी ना, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से ठीक है, तो अलग थी ना, तो मैं उसी हिसाब से बात कर रहा था उस वक्त। तो आप आप उस हिसाब से बात कर रहे थे, तो आज आप फिर जो भी बातें कर रहे हैं हकीकी के मुतालिक आज के हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि आप मुत्तहदा में। तो अगर आपने माजी में गलत बयानी की है, तो आज कैसे आप सही बातें कर रहे हैं? गलत बयानी नहीं की है, उस वक्त में मेरा परसेप्शन था कि ये सब कुछ हो रहा है, इसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इन्वॉल्व है। बाद में चीजें क्लियर होती चली गई। आज मैं साथ बैठा हूं, उन्हीं मामलात को दुरुस्त करने के लिए जो शहर में सूरत हाल थी वो दुरुस्त हुई है अल्लाह के फजल से। आज भी आपने कहा कि आपका ख्याल है कि आफाक अहमद लोगों को मरवाते हैं, तो ये परसेप्शन 20 साल बाद बदल सकता है? नहीं, क्यों बदल सकता है? क्योंकि परसेप्शन आपका 20 साल में बदला है। भाई हालात बेहतर करने के लिए, सूरत हाल को तब्दील करने के लिए कोशिशें की है ना मैंने। हाल बेहतर करने के लिए आप 20 साल बाद सोच सकते हैं ना कुछ भी, मैं यही कह रहा हूं आपसे। आपने ये आप अपने अल्फाज, आपने तो हकीम सईद का और 12 मई का वाकये की भी सारी की सारी जिम्मेदारी मुत्तहदा पर डाली हुई है इस खत में। तो गलत था ना, मेरा गलत ख्याल था, गलत सोच थी मेरी। आपने वैसे ये भी कह दिया कि एंटी स्टेट सरगर्मियां जो हैं उसमें भी मुत्तहदा मुलविस है। मैंने
یہ میں نے نہیں کہا، یہ اس اور وقت یہ آفاق احمد صاحب نے بھی کہا ہے، اس میں آپ دونوں کی باتیں ملتی ہیں ویسے ماشاءاللہ۔ نہیں، یہ میں نے نہیں کہا، یہ اس وقت کے ایجنسیوں نے 92 کے آپریشن کے بعد ایجنسیوں کی طرف سے یہ الزامات لگے تھے متحدہ قومی موومنٹ کے اوپر، اور ان الزامات کو جن لوگوں نے لگائے تھے انہوں نے ہی میڈیا کے اوپر آ کر اس کی تردید بھی کر دی۔ اچھا 2011 میں آپ نے جوائن کیا، اس سے 4-5 مہینے پہلے 1 جنوری 2011 کو افتخار چودھری صاحب کو مہاجر قومی موومنٹ حقیقی اوورسیز چیپٹر کی طرف سے خط لکھا گیا، جس میں بھی متحدہ کے اوپر یہی باتیں کی گئی ہیں اور آپ کے خلاف، آپ کے گروپ کے خلاف آپریشن کی بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی تنقید کی گئی ہے۔ تو یہ آپ نے لکھوایا تھا یا یہ اوورسیز چیپٹر نے ایسے لکھ دیا تھا؟ نہیں، میرا ایسا کوئی تعلق نہیں سر مہاجر قومی موومنٹ حقیقی اوورسیز، نہیں، ایسا کوئی تنظیم ہی نہیں ہے اوورسیز کا، انہوں نے آفاق کی طرف سے ہوا ہوگا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مطلب ایسے انہیں تکلیف ہوئی آپ کے لیے، اور آپ کا ذکر ہے آفاق احمد صاحب کا تو اس میں ذکر بھی نہیں ہے، اس میں کہا گیا ہے اور پارٹی لیڈرشپ عامر خان اینڈ مینی پارٹی ورکرز ہیو فیسڈ فالس ایلیگیشنز۔ تو آپ ہی کا ذکر ایسا پلیٹ فارم ہے ہی نہیں نا، یہ کس نے کیا میرے علم میں نہیں ہے، میں اس کو نہیں ہے، آپ جانتا۔ کی ہمدردی میں کر دیا ہوگا سر۔ تو یہ اس قسم کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں متحدہ کراچی میں ریاست کے اندر ایک ریاست کی طرح چل رہی ہے؟ اگر متحدہ قومی موومنٹ ریاست کے اندر ریاست کی طرح چل رہی ہوتی تو اس کے لوگوں کا قتل عام نہیں ہو رہا ہوتا، اس کے سینکڑوں لوگ قتل کیے گئے ہیں اسی شہر کے اندر۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے شہر میں دیکھا جو حالات پیدا کیے گئے، کارکنوں کو چن چن کر قتل کیا گیا، ان کی گردنیں کاٹی گئیں، ان کے اعضاء کاٹے گئے۔ ہم اگر ریاست کے اندر ریاست کی طرح کام کر رہے ہوں تو پھر ہمارے ہی لوگ قتل نہ ہو رہے ہوں۔ ہم تو خود ظلم کا شکار ہیں، ہم تو خود جو ہے ان زیادتیوں کا شکار ہیں۔ سر مرتے دوسری طرف سے بھی ہے نا، آپ کا ایک ایم پی اے مارا جاتا ہے کراچی میں 100 قتل ہو جاتے ہیں، مرتے دوسرے بھی ہیں۔ ایک ایم پی اے آپ کا قتل ہوا، بعد میں 100 قتل ہو گئے کراچی میں، ہاں، متحدہ نے کر دیا۔ پھر کس نے کیا؟ میں آپ تحقیقات کروائیں نا، آپ تحقیقات کروائیے۔ آپ شہر کو اون کرتے ہیں، عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا، شہر آپ کو کو پتہ ہی اون نہیں کرنے اتنا عرصہ کا ہو گیا، سال سے اوپر ہو شہر گیا، کو کس نے اون مارا؟ کرتے ہیں اس حوالے سے کہ ہم شہر کی ایک منظم جماعت ہیں، ہم جمہوریت پر یقین کرتے ہیں، عوام ہمارے ساتھ ہیں، لیکن شہر میں اگر قتل و غارت گری ہو رہی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں، ہم اون کرتے ہیں اور ہم ہی اس قتل و غارت گری سے شہر کا امن و امان خراب کریں گے۔ رضا حیدر صاحب کے مرڈر کے فوراً بعد جن ایم پی اے کا میں ذکر کر رہا ہوں، واسع جلیل صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ ہمیں 100% یقین ہے کہ انہیں این پی نے مارا ہے۔ اس کے بعد جگہ جگہ شہر میں غریب پختون کو ہم نے دیکھا کہ چن چن کے مارا گیا، مگر بعد میں پتا چلا کہ کالعدم تنظیم کی طرف سے رضا حیدر صاحب کو مارا گیا تھا، لشکر جنگی کی طرف سے۔ تو یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ میں 100 لوگ مار دیے گئے کراچی میں، اس کا ذمہ دار نہیں کون مار ہے؟ دیے نا، ہم نے تھوڑی مار دیے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ نے مارے؟ اچھا متحدہ قومی موومنٹ قطعی طور پر کوئی مرڈر کراچی میں نہیں کراتی، کوئی یہ ساری جے آئی ٹیز بھی جھوٹی، ملیٹنٹ ونگ بھی کوئی نہیں ہے، آپ بھی اپنی باتوں سے مکر گئے کہ آپ کے بندے 600 650 مارے، بالکل نہیں۔ متحدہ بالکل ایک صاف ستھری سی جماعت ہے جو الیکٹورل پالیٹکس پہ یقین رکھتی ہے، بالکل قتل نہیں کراتی۔ نہیں، ایسا کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے، اور نہ ہماری پالیسی ہے کہ کسی قسم کی قتل و غارت گری اس شہر میں کرائی جائے۔ اور میں ریاست کے اندر ریاست کا اس لیے بھی کہہ رہا تھا کہ آپ متحدہ سے معاہدہ کرتے ہیں، آپ رہا ہو جاتے ہیں۔ آفاق احمد صاحب عدالت سے رہائی کے باوجود ان پر بار بار ایم پی او لگتی رہتی ہے اور انہیں جو ہے وہ نظر بند رکھا جاتا ہے، تو یہ ریاست کے اندر ریاست والا ماحول نہیں ہے؟ اگر وہ بھی مان جاتے تو وہ بھی نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کی اطلاعات غلط ہیں، آپ کے پاس جو ریکارڈ ہے اس کو میں درست نہیں سمجھتا۔ میرے اوپر جتنے کیسز تھے وہ سب ختم ہو گئے تھے۔ آفاق احمد کے اوپر میری جب رہائی ہوئی اس کے بعد بھی تقریباً کوئی 6 سے زائد کیسز تھے، انہوں نے ان کیسز کو عدالت سے اپنا ٹرائل کروایا ہے، جب وہ کیس حل ہوئے ہیں اس کے بعد وہ رہا ہوئے ہیں۔ میرے اوپر جتنے کیسز تھے ان تمام مقدمات کو میں نے فیس کیا ہے، ان سے جب میں ان سے ضمانتیں ہوئی ہیں یا بری ہوا ہوں اس کے بعد ہی میں نکلا ہوں۔ کیا کبھی کوئی کسی قسم کی نہ کوئی ڈیل ہوئی ہے، نہ میری کہیں کسی سے بات ہوئی تھی۔ کیا کبھی کوئی ایسا دور آیا آپ پر کہ الطاف حسین صاحب سے شدید نفرت ہوئی ہو آپ کو؟ نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا؟ کیا کبھی کسی پبلک گیدرنگ میں حقیقی کے پلیٹ فارم سے آپ نے یہ کہا کہ الطاف حسین کو گولی میں ماروں گا؟ کبھی نہیں۔ کبھی نہیں کہا۔ 2006 میں الطاف حسین صاحب نے لنڈن میٹروپولیٹن پولیس کو باقاعدہ طور پر شکایت کی اور درخواست کی کہ مجھے پروٹیکشن دی جائے کیونکہ ایم کیو ایم حقیقی کے لوگ لنڈن آ گئے ہیں اور میری جان کو خطرہ ہے۔ یہ لوگ آپ نے بھیجے تھے؟ 2006 نہیں، آپ کی طرف سے نہیں بھیجے گئے میری تھے؟ طرف سے کوئی نہیں گیا تھا۔ آپ کو شبہ ہوا کہ کوئی آفاق احمد کی طرف سے اس قسم کا کوئی کام کیا گیا؟ میرے پاس اطلاع نہیں ہے اس کی۔ آپ کے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے؟ عظیم تاریخ کو کس نے مروایا؟ آپ اپنے خط کے الفاظ سے نکل کر ایک الگ کیریکٹر بن گئے عامر۔